یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں، احساس پیدا کریں۔ اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں۔ تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں نہ تو کرے نا، درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ دیانتدار ہو جائیں، امانتدار ہو جائیں، آپ خوددار ہو جائیں، چھوڑیں آپ۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے۔ تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں، تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں۔ دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک وقت روٹی کھائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑھولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو، پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑا کھاؤ میرے دوستو، لیکن رزق حلال طیب۔ اگر امانتدار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے، پھر ملاوٹیں بھی کرو گے، پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں، دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں۔ امانتداری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے، ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے، طالب علم اپنے علم سے ہو جائے، استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے۔ استاد کا احترام بڑا ضروری ہے، پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہوں۔ وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے، وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے۔ آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں، اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں، اس میں نفاست لائیں۔ مجھے بتائیں، اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے، باقی کے کام نہ دیکھے، اپنا دیکھے، بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا وہ صرف بیٹے بیٹھ جاؤ، وہ پتر بیٹھ جاؤ، سینے والا صحیح سیے، بنانے والا صحیح بنائے تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا۔ اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوائی صحیح بنائے تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو، میں نے کہاں کہاں سستی کی، مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی، کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی۔ تھوڑا سا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے۔ اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء نے، ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی، تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا، باقی سارے کرپٹ نکل آنے تھے۔ اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے، اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں،
ہاتھ باندھ دیے کہ حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں۔ وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دنوں کی مہلت ملی۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے معاذ اللہ۔ کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے، روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے، شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے، پر وہ میرا شک تھا، لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں، لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اسے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے۔ ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ، جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی۔ جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے۔ بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد۔ یہ 3 باتیں عرض کی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی، اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک تو بے لوث زندگی گزاریں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، اور جوانوں خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں، خدمت کے لیے تو آپ 2 بول تسلی کے بول دیں تو وہ بھی بڑی خدمت ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے کبھی بالا نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں تو یہی معافیاں مانگیں، ورنہ تو پھر ایک دربار لگنا ہی ہے قیامت میں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے زندگی دیانتداروں جیسی گزاریں۔ بد دیانت لوگ جو ہوتے ہیں